السلام علیکم۔ نظر بد ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ انسان کی سوچ اور انسان کے جسم پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے حسد کی نظر ہوتی ہے، وہ نظر ایک ری ایکشن کرتی ہے جسم پر، جس کی وجہ سے بلڈ میں کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے یا پیلے رنگ کا کوئی نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کر دو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء بنت امیس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا فقر و فاقہ کا شکار ہیں؟ یعنی کھاتے پینے کے باوجود بھی یہ کیوں کمزور ہیں؟ کیا انہیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان پر دم کر دیا کرو، کیونکہ جب یہ سمجھ نہیں آتا کہ انسان کھانا بھی کھا رہا ہے پھر بھی کمزور ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد اور بچھو کے ڈسنے سے اور پھوڑوں وغیرہ کے نکلنے سے، یعنی کہ جسم پر کسی کے پھوڑے بھی نکل جاتے ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، پھوڑوں وغیرہ کے نکلنے پر بھی دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ نظر بد کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ نظر بد حق ہے اور نظر بد انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کو نظر ہو گئی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، بچہ صحیح طریقے سے فیڈ کر سویا ہے، لیکن آپ کے گھر میں کوئی آیا تو جب وہ بچہ اٹھتا ہے تو روتا ہوا اٹھتا ہے، یعنی روتا رہتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، تو یہ سب نشانیاں ہوتی ہیں نظر لگنے کی۔ بعض اوقات گھر کے لوگوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، بعض مرتبہ محبت کی بھی نظر لگ جاتی ہے، یعنی ہم کسی کو محبت سے دیکھیں گے تو اس کی بھی نظر لگ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت مرتبہ بچہ ٹھیک ٹھاک کھیل رہا ہوتا ہے، پھر اچانک گر پڑتا ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قضا اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ میری امت میں نظر بد کی وجہ سے اموات ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگا کرو اور دعا کیا کرو کہ اللہ پاک مجھے اور میری اولاد کو ہر بری نظر سے بچائے، آمین۔ کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے اور نظر بد کا دم ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ اور بری نظر کس کی ہوتی ہے؟ حاسد کی۔ حاسد کی نظر بہت سخت لگتی ہے، اس لیے سورہ فلق اور سورہ فلق میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جو صبح شام 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے تو حاسدوں کا حسد بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اس کو نظر نہیں لگ سکتی۔ تو حاسد کی نظر اتنی خطرناک ہے کہ بعض لوگ آپ کے اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، جو آپ کو کھاتا پیتا ہنستا بولتا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی نعمت سے نوازتا ہے، اولاد جیسی نعمت ہے، یا آپ کو آپ کا گھر ملتا ہے، یا گاڑی، یا بینک بیلنس، یا نوکری، یا جاب، اچھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دیتا ہے، لیکن آپ کے رشتہ داروں کو یا گھر والوں میں سے کسی کو ہضم نہیں ہوتی یہ سب چیزیں، تو وہ آپ سے جلنے لگتے ہیں اور آپ کو نظر لگا دیتے ہیں، ٹوک لگا دیتے ہیں۔ بس یہی وہ نظر ہے
جو انسان کو کھا جاتی ہے، گھر کے گھر تباہ کر دیتی ہے، سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا عمل بھی بتا دیا۔ دیکھو ہمارے نبی پاک نے ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ اگر ہمیں ایک چیز نقصان دے سکتی ہے تو اس کا توڑ یہ ہے۔ اب ہم خود ہی نہ کریں تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے اور نوازتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر، سب کے اوپر دم کر دیں، اور بس پھر آپ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ۔ کسی کی بھی بری نظر نہ آپ کے شوہر کو لگ سکتی ہے، نہ آپ کے بچوں کو لگ سکتی ہے، نہ آپ کو لگ سکتی ہے۔ لیکن نظر بد برحق ہے۔ جب آپ پڑھتے ہو نا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہو، ہر بری گھڑی سے پناہ، ہر بری نظر سے، حاسدوں کی حسد سے۔ تو یہ صورتیں پڑھ کر آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہو۔ اب تو بری نظر لگنے والی ہر چیز بیکار ہو گئی، حاسد کی نظر بھی بیکار ہو گئی انشاءاللہ۔ اب آپ کو کسی کی نظر نہیں لگ سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، اور پھر جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو پڑھتے تھے، باقی دعائیں چھوڑ دیں۔ اسی طرح جب ہم کپڑے بدلتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر لباس اتارنا چاہیے۔ اس طرح ہم شیطان اور جنات کی نظروں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم واش روم میں جائیں یعنی بیت الخلاء میں تو وہاں بھی دعا پڑھ کر جانا چاہیے، کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہی ہوتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی خبیث جنوں اور خبیث جناتنیوں سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ اس لیے ہمیں ان سب دعاؤں کی عادت بنانی چاہیے تاکہ ہم بری نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو نظر بد کی کچھ علامت بھی بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ جس کسی کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو وہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس ضرور پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں، کیونکہ بچوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ اب اگر آپ ایسا کریں گے تو دیکھنا آپ کا بچہ کتنا خوش اور مطمئن رہے گا، اور آپ بھی سکون سے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو نظر بد کی علامتیں کچھ یوں ہیں: جسم میں کمزوری اور سستی کا پیدا ہو جانا، پیٹ میں کثرت سے گیس کا پیدا ہو جانا، چہرے پر پیلاہٹ ظاہر ہونا، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا، تلاوت قرآن سنتے وقت جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا، ایک بے چینی کی کیفیت ہونی، رونا یا کسی سبب کے بغیر آنکھوں سے آنسو آ جانا۔ اس کے علاوہ بھی اور علامتیں ہیں جس سے ہم سب معلوم کر سکتے ہیں کہ اسے نظر بد لگ چکی ہے، اور گھر کی بعض بزرگ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کنڈیشن اور حالات دیکھ کے کہ اس کو نظر لگ چکی ہے۔ تو جی، میرا آپ سب کو بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نظر بد کو ہلکا نہ لو۔ نظر بد بہت خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اور جی، اگر کسی کو نظر لگ چکی ہو تو سب سے اچھا علاج یہ ہے، قرآن پاک کے 29ویں پارے میں دوسری سورت ہے سورہ قلم، اس کی آخر کی 2 آیتیں ہیں، وہ خیر مجھے منہ زبانی یاد نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل آخری 2 آیتیں ہیں، کیونکہ میں بھی قرآن پاک میں دیکھ کے ہی پڑھتی ہوں جب کسی پہ دم کرتی ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے شروع میں، پھر 7 مرتبہ وہ آیتیں پڑھنی ہیں، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے آخر میں۔ اور جو بھی بچہ ہو یا بڑا ہو جس کا رونا بند نہ ہو رہا ہو، یا جس کو بھوک نہ لگتی ہو، کوئی کھانا نہ کھا رہا ہو، بعض بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو جی ان سب پہ یہ پڑھ کے آپ 2 دن یا 3 دن دم کر دیں،
انشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا، مجھے آپ سب کے کمنٹ کا لائک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔